الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا شفيعنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امت کی عظیم ماں اور بہنوں، آپ اس وقت جہاں تشریف فرما ہیں یہ ہمارا وطن عزیز کے صوبہ سندھ کا شہر کراچی کا دہلی کالونی کا ایک مدرسہ ہے، معہد الشیخ زکریا للبنات، جہاں آپ تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی اسی وطن عزیز کی ایک نعمت ہے۔ جس طرح یہ وطن عزیز ملک پاکستان اللہ رب العزت کے بہت سے انعامات میں سے ایک انعام ہے، بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، نہیں اسی طریقے پر یہ ملک پاکستان اور یہ مدرسہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑا تو چھوڑتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم تو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بستی ہے، اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی نہ نکلتا۔ آج ہم ایک آزاد ملک کے اندر ہیں اور خوش ہیں۔ یہ آزادی اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ سن 57 سے 1857 کی جنگ آزادی سے بادشاہ، مسلمان بادشاہ، علماء کرام، خواتین، قیادتیں، افواج، سب کے سب مل کر قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں۔ انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑیں، ہزاروں علماء شہید ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند اسی تحریک کی پیداوار ہے۔ پھر تحریک چلائی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور فرمایا مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے جس میں یہ اپنی آزادی کے ساتھ عبادت کر سکیں، آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں،
آزادی کے ساتھ اپنے دین کی اشاعت کر سکیں، آزادی کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ فرمایا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے۔ قیادتوں نے قربانیاں دیں، قائد اعظم نے قربانیاں دیں، علامہ اقبال نے قربانیاں دیں۔ بیماری کی حالت میں، کینسر کی حالت میں بھی اعلان کر دیا قائد اعظم نے، پاکستان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ اقبال بیماری کی حالت میں غربت کے باوجود قوم کو جگاتے رہے۔ لیاقت علی خان شہید ہو گئے، پاکستان کی روئے زمین کو اپنے خون سے سینچا، اور علماء کرام نے قربانیاں دیں۔ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ قراردادیں پیش کرتے رہے اور جیلیں کاٹتے رہے، کوڑے کھائے۔ شد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، آزمائشیں برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو علماء اکرام کو کھجور کی ٹہنیوں پر لٹکا کر، کھجور کی شاخوں پہ لٹکا کر ان کو بھون دیا گیا توپوں سے، اس کو بھی برداشت کرتے چلے گئے۔ علماء کرام کو خنزیر کی چربی میں لپیٹ کر اور چٹائیوں میں لپیٹ کر آگ لگا دی گئی، دھونیاں دی گئیں، تمام تکالیف کو برداشت کرتے چلے گئے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے قربانیاں دیں، قیادتوں نے قربانیاں دیں، قائد اعظم کی بہن نے قربانی دی۔ جہاں انہوں نے قربانی دی وہاں ہماری ماؤں اور بہنوں نے بھی قربانیاں دیں۔ بچوں کے زیور اپنے بیچ کر بچوں کے پیٹ پالے، ان کو پالا، اپنی عصمتوں کو بچاتی پھریں، اپنی عصمتوں کو لٹنے سے بچاتی رہیں۔ ایک عورت اپنی 3 بچیوں کو لے کر کنویں میں چھلانگ لگاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس لیے صرف اور صرف میں ہندوؤں کے ہاتھ نہیں لگوں گی، میں سکھوں کے ہاتھ نہیں لگوں گی، میں اپنے اللہ کے دین کو اور اس کی عصمت کو بچاتی رہوں گی اور اس کی عزت کا تحفظ کرتی رہوں گی۔ اور زبان پہ ایک ہی نعرہ سب کے جاری تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر 47 کے اندر کروڑوں لوگوں نے ہجرت کی، 10 لاکھ شہید ہو گئے۔ ٹرین کے اندر جو ہندوستان سے چلا کرتی تھی، راستے میں خون میں لت پت کر دی جاتی تھی، لاشوں کے انبار لگا دیے جاتے تھے، لاشوں کو نکال کر ٹرین کے آگے پھینک دیا جاتا تھا، رون دیا جاتا تھا۔ پتہ چلتا تھا یہاں لاہور میں ان کے رشتہ دار انتظار میں کھڑے ہیں، حیدرآباد اور روڑی میں انتظار میں کھڑے ہیں، کراچی کے اسٹیشن پہ انتظار میں کھڑے ہیں۔ جب ٹرین پہنچتی ہے لاہور تو پتہ چلتا ہے ان کی لاشیں نکل رہی ہیں، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، گرمی کا موسم ہے، مختلف انداز کے ساتھ ہجرتیں ہوئیں۔ کہیں ماں اپنی بچیوں کو لے کر دائیں بائیں اور گلے سے لگا کر چلی آ رہی ہے، تو کہیں اس کا اپنا شوہر کہیں اور ہے، اس لاپتہ ہے، کچھ پتہ نہیں۔ گرمیوں کے موسم کے اندر سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر گرمی کسی شدت کی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے بھی بہت سارے مقامات پر یہی گرمی کی شدتیں ہوا کرتی تھیں۔ بھوک کے اندر، پیاس کے اندر کئی دن میں لاہور، حیدرآباد، کراچی ٹرینیں پہنچا کرتی تھیں، انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بچوں کو گلے سے لگا کر ان کی عصمتوں کا تحفظ کرتے ہوئے، اپنی عزتوں کا عصمتوں کا تحفظ کرتے ہوئے چلی آ رہی ہیں۔ اور 10 15 دن کے اندر کراچی جب پہنچتے تھے، کراچی کی بندرگاہ جب نظر آیا کرتی تھی تو سجدے میں گر جایا کرتے تھے،
اور کہتے تھے الحمدللہ دارالاسلام میں پہنچ گئے۔ تو آج اس ملک کے اندر پھر یہی نہیں کہ ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہمارے ساتھ، پھر افواج پاکستان نے بھی قربانیاں دیں۔ سن 48 کی جنگ کو دیکھ لو، 1965 کی لڑائی کو دیکھ لو، 1971 کو جہاد کو دیکھ لو، کارگل کے میدان کو دیکھ لو، دہشت گردی کے خلاف جنگوں کو دیکھ لو، اور آج تک قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہے ہماری افواج پاکستان۔ شہداء پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اپنے خون کو، پاکستان کی حفاظت پر آنچ نہیں آنے دیتے، اس کے امن کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے، اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ صرف افواج پاکستان ہی نہیں، علماء پاکستان بھی آج تک قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ صرف وہی نہیں، ان کے ساتھ عوام بھی قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہے، ملک کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، مہنگائی کے اندر زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، پانی نہ ہو زندگی گزار لیتے ہیں، گیس نہ ہو زندگی گزار رہے ہیں، بجلی نہ ہو زندگیاں گزار رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تو سب ایک جان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس قوم کے اندر، حکمرانوں کے اندر، محکوموں کے اندر پیار محبت نصیب فرما دے۔ آج بھی ہم آرام سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہماری افواج قربانی دے کر سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک رات پہرا دے اور اللہ کے راستے میں جاگے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ علماء اکرام دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ مالی قربانی کی ضرورت پڑی تو اس قوم نے مال کی بھی قربانیاں دے ڈالیں۔ فنڈ مانگا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، عورتوں نے زیورات اتار کر پیش کر دیے۔ صرف قائد اعظم کے دور میں ہی نہیں، جب بھی اس ملک کو ضرورت پڑی، اس ملک کے امن کو ضرورت پڑی، اس ملک کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دہلی کالونی کی خواتین نے بھی اپنے زیور اتار کے جمع کرائے، اور دین کے لیے، ملت کے لیے، پاکستان کے لیے مختلف انداز سے قربانیاں دیتی ہوئی یہ خواتین نظر آتی ہیں۔ مساجد کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ عورتیں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی نظر آتی ہیں، مدارس کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ خواتین بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کہیں مسلمانوں کے اوپر سیلاب آتے ہیں یا کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرتی ہوئی یہ خواتین نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ یادوں کو تازہ کر کے رکھا ہے، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمتن ہم گوش تیار رہتے ہیں، اور اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو یہ پاکستان ہمیں ایسے ہی نہیں مل گیا، اس امت کی عظیم ماں اور بہنوں، اس کے اندر ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں باجا دیکھتے ہیں۔ جب میں خیبر سے لے کر کراچی تک سفر کرتا ہوں اور مجھ کو اس امت کی بیٹیاں ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مخلوط 14 اگست کو اجتماعات کے نظارے ہوتے ہیں، تو دل دکھتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ ان بچوں کو بتاؤ، ان بچیوں کو بتاؤ تمہاری ماؤں نے کس طریقے سے ہجرت کی تھی۔ دہلی چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا، 800 سال تک مسلمان وہاں رہتے ہیں، اور آج بھی مسلمان وہاں ہیں، اور آج بھی وہاں پر مسلمان جس انداز سے ہیں وہ سارے ہندوستان کے گویا کہ قلعہ ہے۔ ہندوستان کا دہلی وہ ہندوستان کا قلعہ ہے، پوری دنیا کا قلعہ اس وقت پاکستان نظر آ رہا ہے۔ ساری دنیا کی نظریں اس پاکستان کے اوپر ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم بھی اس قیادت کو اور اس اپنی رفعت اور بلندیوں کو برقرار رکھیں،
اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ جو آج ہم کو عزت ملی ہے یہ ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں، یہ افواج پاکستان کی قربانیاں ہیں، یہ تمہاری بڑوں کی قربانیاں ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا دہلی کو چھوڑنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ چاندنی چوک اور بلی ماران اور جامع مسجد، لال قلعہ اور دہلی کی گلیاں ہمارے لیے چھوڑنا ہمارے بڑوں کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، بہت مشکل کام تھا۔ کروڑوں کی جائیدادیں تھیں، کروڑوں کی تجارتیں تھیں، کروڑوں کی فیکٹریاں تھیں، لیکن جب آواز لگی پاکستان یا ہندوستان، وہ کھڑے ہو گئے کہ پاکستان کو ترجیح دیں گے، ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ماؤں نے قربانیاں دی، بڑی بڑی جائیدادوں کو چھوڑ کر آنا، جمع جمائے کاروباروں کو چھوڑ کر آنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دہلی کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ایک بڑے میاں کا صحافی انٹرویو کرتے ہوئے پوچھتا ہے بڑے میاں کہاں سے آئے؟ میں ہندوستان سے آئے ہیں ہجرت کر کے۔ ساتھ میں کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے جیب سے قرآن نکالا اور قرآن نکال کر دکھایا، فرمایا یہ لے کر آیا ہوں۔ اور کیا لے کر آئے؟ میں اور صرف ایمان لے کر آیا، جیب میں میرے قرآن ہے، دل میں میرے ایمان، اور باقی فرمایا سب وہیں پر چھوڑ کر آ گئے۔ صفر ہو کر جو آئے تھے پھر دوبارہ سے یہاں محنت کی۔ پروفیسروں نے لاہور کی یونیورسٹیوں میں بغیر کسی وظیفوں کے، مشاعروں کے، بغیر کسی تنخواہوں کے پڑھایا۔ یہاں اردو کالج قائم کیا کراچی کے اندر، اور لی مارکیٹ، صدر، بولٹن، یہاں پر صفر سے محنت شروع کی۔ آج صفر سے ہیرو بنے۔ پورے پاکستان کے اندر اگر تجارت، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، پورے پاکستان کو اگر کوئی کما کے دے رہا ہے تو یہ شہر کراچی، اور یہ انہی دہلی والوں کی محنت ہے اور ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کی محنت ہے جنہوں نے اس کراچی کو چار چاند لگائے اور محنت کی، قربانیاں کی۔ بڑوں سے پوچھو، ہمارے بڑے بھی جس انداز سے آئے تھے، آج میں بھی گھر پہ جب بیٹھ کر قصے سنتا ہوں تو میری بھی آنکھیں نم ہوتی ہیں، میرے بھی آنسو بہہ جاتے ہیں، اور پھر زیادہ اس زخموں پر نمک اس وقت چھڑکا جاتا ہے جب اپنے بچوں کو میں پٹاخے پھوڑتے دیکھتا ہوں اور باجے بجاتے دیکھتا ہوں جن کی لبوں کے اوپر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہوا کرتا تھا۔ آج ان کی لبوں کے اوپر باجے نظر آتے ہیں، ان کی لبوں کے اوپر گانے نظر آتے ہیں۔ ارے اگر صرف یہی گانے گانے تھے، یہی ناچنا تھا اور یہی عیاشیاں کرنی تھیں تو ہندوستان میں راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی نے کبھی بھی منع نہیں کیا تھا، وہیں رہ جاتے۔ لیکن نہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس بنیاد کے اوپر یہاں آئے تھے۔ یاد دلاؤ اپنے بچوں کو، تاریخ سناؤ اپنے بچوں کو، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ختم ہو گئے یہ نعرے، نعروں کو دبایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کس نے کہا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے؟ پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے۔ ہاں، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ یہاں پہ لا الہ الا اللہ والا نظام ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ اس کی محنت کرنی ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، اور آج تک الحمدللہ علماء نے یہ محنت کی ہے، افواج پاکستان نے یہ محنت کی ہے، انہوں نے سرحدوں کی حفاظت کی، علماء نے دین کی حفاظت کی، اور اس کے ساتھ عوام پاکستان نے دونوں کے ساتھ تعاون کیا۔ علماء اکرام کے ساتھ بھی تعاون کرتے نظر آتے ہیں اور افواج پاکستان کے ساتھ بھی تعاون کرتے نظر آتے ہیں۔ جس دور میں بھی پاکستان کے امن کو ضرورت پڑی، خون کی، ہمارے علماء نے امن کو برقرار رکھنے کے لیے حفاظت کی ہے اس ملک پاکستان کی۔ کیا کچھ نہیں کیا؟ فرقہ وارانیت کو ختم کرنے کے لیے جانیں دینی پڑیں، قربانیاں دے دیں، لوگوں نے کھڑا کیا۔ ختم نبوت کا مسئلہ، حضور علیہ السلام کی گستاخیاں شروع کی تاکہ ملک کا امن برباد ہو جائے، لیکن یاد رکھیے
علماء اکرام نے اس کو ختم کیا، سد باب بنے اور اس کا دروازہ بند کیا، قربانیاں دیں، جانوں کو قربان کر کے دکھایا۔ پھر لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، صحابہ اکرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر سب و شتم کرنا شروع کیا، تو اس کے لیے بھی علماء نے قربانیاں دیں، اپنی جانوں کو قربان کیا اور بتلایا کہ دیکھو پاکستان کے امن کو برباد نہ کرو۔ انہوں نے ان کو روکا، ان کو جیلوں میں جانا پڑا، جیلوں میں چلے گئے، بیڑیاں ہتھ کرنیاں پہننی پڑیں، پہنتے چلے گئے، خون بہانا پڑا، خون کو بہا دیا۔ کبھی یوسف لدھیانوی نے خون بہایا، کبھی شامزئی رحمۃ اللہ علیہ نے خون بہایا، اور کبھی کس نے خون بہاتے چلے گئے، لیکن امن کو برباد نہیں ہونے دیا۔ پاکستان کے امن کے اوپر آنچ نہیں آنے دی، اپنی جان کو قربان کر دیا اور بتلایا یہ فرقہ وارانیت ختم کرو۔ مدارس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے ختم کرنے پر، الحمدللہ ایک حد تک اس کو ختم کیا۔ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان، علماء پاکستان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ بھول جاؤ، یہ تمہاری بھول ہے، آج تک ایسا نہ ہوا ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہونے دیں گے۔ علماء اکرام افواج پاکستان کے ساتھ تھے، اور افواج پاکستان علماء کے ساتھ تھے، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں ختم کر دیا جائے پاکستان کو۔ یاد رکھو، 3 چیزیں اگر باقی رہیں، ہمارے اسلاف ہم کو 3 وصیتیں کر گئے۔ فرمانے لگے دیکھو، ایک تو ایمان برقرار رکھنا، ایمان اگر دل میں زندہ رہا سمجھو پاکستان زندہ رہے گا۔ جب ایمان کے اندر کمزوری آئے گی تو یاد رکھنا پاکستان کی بنیادیں بھی ہلنی شروع ہو جائیں گی، کہ بنیاد ہے ہی کیا پاکستان کی؟ لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کے احکام یہاں جاری کرنے ہیں، اللہ کے حکم کا نفاذ یہاں پر ہونا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو زندہ یہاں پر کرنا ہے اور اسی کو پھیلانا ہے۔ ایمان سیکھو، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں، ایمان کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا اس ایمان کو سیکھو، ایمان پر محنت کرو۔ دوسری چیز سکھائی کہ اتحاد پیدا کرو اپنے اندر۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ بتلا دیا ولا تفرقوا، فرقہ وارانیت کے اندر مت پڑو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہو، اور اس کا طریقہ پہلے ہی جملے میں بتا دیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اللہ کی رسی نہ چھوٹے تم سے۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا بحبل اللہ یعنی اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی تمہارے مقابلے کے اندر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ فرقہ وارانیت سے بچو، لسانیت سے بچو، صوبہ بندی سے بچو، چھوڑو سب کو، صرف اور صرف میں تو مسلمان پاکستانی ہوں۔ میں کون ہوں؟ مسلمان پاکستانی ہوں۔ پہلی چیز ایمان اپنے اندر پیدا کرو، دوسری چیز اتحاد اپنے اندر پیدا کرو، تیسری چیز علم و عمل سے اپنے آپ کو مزین رکھو، علم و عمل سے اپنے آپ کو مزین رکھو۔ ایمان بنیادی چیز ہے، مسلمان کے پاس اگر ایمان ہے تو سمجھو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ نے ہم کو ایمان نصیب فرمایا، اور اس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اسے مزین کر دیا۔ دنیا کی ہر چیز جا سکتی ہے، دنیا کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یا معاذ لبیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک یا رسول اللہ۔ اے معاذ شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ ان حرقت او قتلت، قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ایمان سیکھیں، ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان کے 70 شعبے ہیں، ایمان کے 70 شعبے ہیں۔
ایمان سیکھیں، ایمان مضبوط کریں، اپنے بچوں کو ایمان سکھائیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ہاں اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان، اللہ ایک ہے ان کو سکھاؤ، قل هو اللہ احد، فرشتوں کے بارے میں بتاؤ، ان کو قصے سناؤ، کتابوں پر ایمان کس انداز سے لانا ہے ان کو کھول کھول کے سمجھاؤ، رسولوں پر ایمان کس انداز سے لانا ہے ان کو بتاؤ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد آقا انعامدار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ۔ آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، مرنا ہے اس کی تیاری ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مر کے جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، سمجھاؤ بچوں کو، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو، تقدیر پر ایمان ہو، اچھا برا سب اللہ کی طرف سے ہے، کوشش ہم کریں گے اچھے کی، لیکن اچھا ہو برا ہو ہم رضا بالقضاء کی کیفیت میں رہیں گے۔ ایمان کی 5 نشانیاں بتلائیں، فرمایا نماز کی پابندی، نماز کی پابندی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز کی پابندی ہو، نماز میں خشوع اور خضوع ہو، پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، اور مرد حضرات مساجد کے اندر پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے ہوں، نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں کا اہتمام۔ دوسری چیز فرمایا سچ بولنا، ہاں فرمایا منافق کی علامت ہے جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تیسری چیز امانت داری، لا ایمان لمن لا امانت لا، میں جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں، اس لیے امانت کو پھیلائیں، امانت کی دعوت دیں، امانت میں خیانت نہ کریں، امانت کا علم حاصل کریں، امانت کو سمجھیں کہ امانت کا مفہوم کہاں تک جاتا ہے، اللہ سے محبت۔ چوتھی چیز والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اللہ سے بڑی شدت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا یہ ایمان کی علامات میں سے ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایمان والے کی یہ حالت ہوتی ہے جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ کہا کرتا ہے۔ ایمان کو کمزور کرنے والے، یاد رکھیے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بنیادی طور پر 3 کام ہیں، 3 کام ہیں جو ایمان کو کمزور کرنے والے ہیں۔ مایا گناہ کا کرنا، گناہ دل پر سیاہ نقطہ بنا دیتا ہے، آہستہ آہستہ یہ نقطہ زنگ اور سیقل بن جاتا ہے، خطرناک ہو جاتا ہے، اور پھر یہ زنگ اترتا نہیں ہے، پھر مہر لگ جاتی ہے، اور پھر ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے کہ آخر وقت میں شیطان کا ذرا سا ایک دھکا دینا ہوتا ہے اور ایمان سے بندہ خارج ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچیں، گناہ دل پر سیاہ نقطہ بنا دیتے ہیں۔ دوسری چیز ایمان کو کمزور کرنے والی وہ غفلت ہے، غفلت میں نہ پڑیں، ہمیشہ ذکر کرتے رہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، خوب اللہ کا ذکر کریں، خوب اللہ کا ذکر کریں، صبح بھی کریں شام بھی کریں، ہر وقت ہر آن ہر گھڑی کریں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ایمان کو کمزور کرنے والی ہے وہ فرمایا بری صحبت ہے، بری صحبت سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک دجال آیا حضور علیہ السلام کی دعوت میں اور دعوت کھائی اور زبان سے کلمہ پڑھ کر گیا، ابو جہل نے کہا تو کیسے آیا یہاں پر، تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا میں نے تو ایسے ہی پڑھا ہے، میں تو کھانا کھانے کے چکر میں نے پڑھ لیا تھا۔ فرمایا نہیں میں نہیں مانتا، تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں کیا؟ فرمایا تو جا، جہاں بیٹھ کے تو نے کھانا کھایا، جس محمد سے تو نے کلمہ پڑھا، جا اس کے پاس بیٹھ اور جا کر اس کے منہ پہ تھوک، اس کے منہ پہ تھوک۔ حضور علیہ السلام کے اوپر اس دجال نے، اس کم بخت نے آ کر
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند جیسے چہرے کے اوپر تھوکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں۔ ایسی ایسی تکلیفیں میرے اور آپ کے لیے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ میں سوچوں، آپ سوچیں، ہمارے بڑوں کی ابھی قربانیوں کی بات ہو رہی تھی تو آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ کوئی میرے باپ دادا، میری ماں میرے باپ کے اوپر چہرے پر تھوکے، میرے بوڑھے دادا کے اوپر کوئی تھوکے، سوچ کر میری کیا حالت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تھوکا گیا، حضور کے چہرے پر تھوکا گیا، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر، چادر ڈال کر کھینچا گیا، آپ کی آنکھیں مبارک باہر آ گئیں، آپ کی آنکھیں مبارک باہر آ گئیں۔ طائف کی وادی میں اتنے پتھر پڑے، اتنے پتھر پڑے کہ آپ کے نالین مبارک خون میں لہو لہاں ہو گئے، خون میں لہو لہاں ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ برے ابو جہل کی صحبت تھی، جس کی وجہ سے اس نے کلمے سے مرتد ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا مرتکب ہوا۔ یہ بری صحبت کا نتیجہ تھا، بری صحبت کا نتیجہ تھا۔ اس لیے ایمان کو کمزور کرنے والی یہ تین چیزیں ہیں: گناہوں کا کرنا، غفلت میں پڑنا، بری صحبت کو اختیار کرنا۔ اور ایمان کو مضبوط کرنے والے، فرمایا وہ تین کام۔ ایمان کو مضبوط کرنے والے کتنے کام ہیں بھائی؟ تین کام۔ میں قرآن کی تلاوت کرنا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، میں جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر آیات اس کی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دوسری چیز ایمان کو مضبوط کرنے والی وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ فرمایا منافق کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر تو کرتا ہے لیکن کم کرتا ہے، کرتا تو ہے لیکن کثرت نہیں کرتا ذکر کی، منافق کی علامات میں سے۔ اور تیسری چیز جو ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے، فرمایا وہ دعا ہے، خوب دعائیں مانگی جائیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو مضبوط کر دے، میرے دل کو دین کے اوپر جما دے۔ دعا کثرت سے مانگی جائے، یہ دعا کثرت سے مانگنے کی، اللہ سے خوب دعائیں مانگا کریں۔ ہاں تو ایک تو ایمان، ایمان ایمان والی زندگی اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ اور دوسری چیز جو پاکستان کے بانیوں نے ہم کو سکھائی، علماء کرام نے جنہوں نے پاکستان کی قربانیاں دی، دوسری وصیت جو انہوں نے کی، انہوں نے اتحاد کی۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اتحاد کامل پکڑو، اتحاد کرو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ہاں آج اس ملک کے اندر اتحاد کے اوپر ضربیں لگائی جا رہی ہیں کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا جائے، اتحاد کو ختم کر دیا جائے۔ فرمایا یہ مت ہونے دینا۔ ہاں قرآن و حدیث میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہیں فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہاری ہوا نکل جائے گی، تم اکھڑ جاؤ گے۔ اور کہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث میں آیا، میرے پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے۔ مومن کی مثال تو ایک جسد واحد کی ہے، اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ہاں مدینے میں دو قبیلے اوس اور خزرج، آپس میں 100 سال کی لڑائیاں، 100 سال کی دشمنیاں، اور پتہ نہیں کس بات پر لڑ رہے، ایسی ایسی لڑائیاں، ایسے لڑنے والوں کو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 313 کی جماعت ہے، 1000 پر بھاری ہے، 950 پر بھاری ہے، شکست دے ڈالی۔ کیا چیز تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اتحاد تھا، مسلمانوں میں کیا تھا؟ اتحاد تھا۔
اس وقت جو پاکستان کو ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے۔ کلمے کی نسبت سے اتحاد پیدا ہوگا، سامنے والے کو کلمے کی نسبت سے دیکھو، یہ مہاجر نہیں، یہ سندھی نہیں، یہ پنجابی نہیں، یہ میرا بھائی مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ والا ہے، لا الہ الا اللہ والا ہے۔ ہمارے الفاظوں میں، ہماری نگاہوں میں، ہمارے کردار سے محسوس ہی نہ ہو کہ ہمارے اندر تعصب ہے، اور نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہونا چاہیے۔ دل سے ہم پاک صاف ہوں، دل سے میں ہمارے تعصب گھر نہ کیا ہوا ہو۔ آج اس چیز کو ہوائیں دی جاتی ہیں، میں مہاجر، میں پنجابی، میں پختون، میں ریاستی، میں فلاں، نہیں نہیں نہیں، میں کوئی نہیں، میں تو ایمان والا ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ والا ہوں، لا الہ الا اللہ والا پاکستانی ہوں۔ لا الہ الا اللہ والا کون ہوں؟ لا الہ الا اللہ والا پاکستانی ہوں۔ ہمارے دشمن چاہتے ہیں ہم لسانیت کی لڑائیاں لڑتے رہیں، فرقہ وارانیت کی لڑائیاں لڑتے رہیں، اس کے فساد میں ڈوبے رہیں، لیکن نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ یہ سب کچھ۔ جہاں سے بھی یہ سیلاب اٹھے گا اس کو وہیں بند باندھے جائیں گے، اس کے وہیں جہاں سے یہ چنگاری اٹھے گی وہیں اس کو بجھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم آیا، آ کر کہنے لگا، حضرت نے پوچھا فلاں طالب علم کہاں ہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا تو وہ سوال کے جواب میں کہنے لگا، حضرت وہ جو کالے رنگ کا ہے وہ بنگالی۔ حضرت نے فرمایا تمہارے ان جملوں سے تعصب کی بو ٹپک رہی ہے، تمہارے اس جملوں میں کیا ٹپک رہی ہے؟ تعصب کی بو ٹپک رہی ہے، ایسے جملے نہ بولا کرو۔ مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو اتحاد پیدا کریں، کوئی نہیں، یہ سب میرے بھائی ہیں، یہ سب میری بہنیں ہیں۔ مہنگائی، کرپشن، دہشت گردی، اس ساری کی ساری چیزوں کا حل اتحاد ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو 1947 میں نعرہ جو لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پر سب متحد ہوئے تھے۔ آج اسی نعرے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی، آج اسی نعرے کو بھلانے کی کوشش کی جا رہی۔ تو یہ نعرہ اپنے بچوں کو یاد دلائیں گی کہ نہیں؟ ہاں، اتحاد سکھائیں، اتحاد۔ دشمن اسی کوشش میں ہیں۔ اتحاد کے 3 دشمن ہیں۔ اتحاد کے کتنے دشمن ہیں؟ 3 دشمن۔ فرقہ وارانیت، فرقہ واریت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، لیکن جس کے اندر تقوی ہے فضیلت تو اسی کو ہے، فضیلت اس کو، تقوی والے بنے۔ تو پہلی چیز جو اتحاد کو ختم کرتی ہے میری بہنوں وہ فرقہ واریت۔ دوسری لسانیت، اپنی زبان کا پاس رکھنا، اس کی وجہ سے ظلم و ستم کرنا میں غلط ہے، سے اتحاد پار ہوتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا خود غرضی، میں نکالو اپنے اندر سے، میں کچھ نہیں، میں کی جگہ ہم لے کر آؤ، ہم ترقی کر جائیں، ہم بلندیوں پر پہنچ جائیں، ہم سب کھانے پینے والے ہو جائیں، ہم سارے کے سارے دیندار بن جائیں۔ خود غرضی ختم کریں، خود غرضی کو ختم کریں۔ آئی بات سمجھنا؟ خود غرض۔ اب اتحاد کیسے پیدا ہو؟ اب اگر ٹوٹ گیا تو اب کیا کریں؟ فرمایا اس کے لیے نمبر 1 درگزر کی کیفیت پیدا کرو، اپنے اندر درگزر کرنے والا اخلاق پیدا کرو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ایمان والے تو لوگوں سے درگزر کرنے والے، غصے کو پینے والے ہوتا کرتے ہیں۔ دوسری چیز ایک دوسرے کا احترام کرو، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت، اس کو لازم پکڑو۔ پھر دیکھو کیسا اتحاد پیدا ہوتا ہے۔
درگزر کرو، بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت۔ اور نمبر 3، مشترکہ مقصد جو ہے پاکستان کی ترقی سب کا مقصد بنے، سب اسی کے لیے محنت کرنے والے ہوں۔ سب جب دین کی محنت کریں گے، یاد رکھیے جتنا دین مضبوط ہوگا پاکستان اتنا ہی مضبوط ہوگا، کیونکہ بنیاد ہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو ساری عمارت کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی۔ اس کی صفائی میں اور اس کی ترقی میں، اس کے اخلاقیات میں، اس کی معیشت میں، اس کی معاشرت کو بنانے میں پورا کردار ادا کرے۔ جب آپس میں متحد ہوں گے، اتحاد پیدا ہوگا، تو فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ کس پر ہوتا ہے؟ جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا دین کا پاس رکھیں گے، جتنی دین کی محنت کریں گے، جتنا اپنے آپ کو دین سے جوڑیں گے اور جتنا اتحاد پیدا کریں گے، جتنا ایمان والی زندگی گزاریں گے، اتنا پاکستان مضبوط ہوگا۔ اب یہ ایمان اور اتحاد کو بھی سیکھنا پڑے گا، تو اس کے لیے تیسری وصیت یہ فرمائی تھی کہ بھئی علم و عمل سے اپنے آپ کو مزین کرو، دین کا علم بھی حاصل کرو، دنیا کا علم بھی حاصل کرو۔ مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے بیان میں بیٹھا، فرمانے لگے کہ جس طرح عالم بننا فرض کفایہ ہے، انجینئر بننا بھی فرض کفایہ ہے، ڈاکٹر بننا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی شہر کے اندر ڈاکٹر نہ ہو تو شہر والوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ کسی ایک کو ڈاکٹر بنائیں۔ طبیعتیں صحیح ہوں گی تو نماز پڑھے گا نا، طبیعتیں ٹھیک نہیں ہوگی تو کہاں سے نماز پڑھے گا بھائی؟ وہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، انجینئر ہوں گے تو غوری بنے گا نا، شاہین بنے گا۔ انجینئر ہی نہیں ہوں گے تو غوری شاہین کہاں سے بنے گا؟ ملک کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ ملک کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر بے چین ہوگے، جب بے چین ہوگے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دین پر تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آدمی بس لڑائیاں ہی لڑتا رہتا ہے، پھر وہ جیسا کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے آج کل۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے وہاں کے مسلمانوں کی، حفاظت فرمائے ان لوگوں کی۔ کیسی مصیبتوں کے اندر آتے ہیں، کیسی بیچارے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اللہ پاک نے ہم کو آزادی دی ہے تو اس کی قدر کریں۔ قدر یہی ہے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور کبھی بھی ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں، اور سب کے جو ہے شہداء کی قربانیوں کو سامنے رکھیں، ان کو ثواب پہنچائیں، اور ان کی قربانیوں جو انہوں نے اپنی قربانیوں سے یہ ملک پاکستان دیا ہے، اس کی آب یاری کے لیے، اس کے اتحاد کے لیے، اس کے اپنے مقصد پر لانے کے لیے خوب محنت کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ وبقنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہم اغفر لی ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم الف بین قلوبنا، دے دیں چھوڑ دیں، اللہم الف بین قلوبنا بالایمان وزین اخلاقنا بالایمان۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اس ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے کامل ایمان نصیب فرما، کامل اتحاد نصیب فرما، علم و عمل سے ہمیں مزین فرما۔ یا الہ العالمین باجماعت نماز پڑھنے کی مردوں کو توفیق نصیب فرما، خواتین کو اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اپنے مقصد پر آنے کی توفیق نصیب فرما، اس کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم سب کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے شہداء کی مغفرت فرما، کہ درجات بلند فرما، ان سب کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ ہمارے اس مدرسے کو بھی دین دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، ہماری ساری ضروریات مدرسے کی پوری فرما، غیب سے خزانوں سے پوری فرما۔ یا الہ العالمین جو قرضوں میں دبے ہیں سبق دوشی نصیب فرما، جو بچیاں بچے بڑے ہو گئے یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما۔
جس کے ہو گئے ہیں ان میں پیار محبت مودت نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولادیں نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول و منظور فرما، کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنے سلف اور خلف کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، ظاہر باطن کی ہماری اصلاح فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ جتنی زندگی ہے قرآن و سنت کے مطابق بسر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ جب خاتمے کا وقت آئے تو زباں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم